الجنتی والناس، یہ صرف جنات نہیں ہوتے، یہ جنات بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں۔ میں آگے ایک اور اشارہ کر دوں کہ اس وقت ایسے مراکز بنے ہوئے ہیں، ایسے مقامات ہیں، اور صرف ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہیں، ہر طرف ہیں، ہر صوبے میں ہیں، ہر ضلع میں ہیں، جہاں ایسے جادوگر مسلسل بیٹھے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کا بھی انقطاع نہیں ہوتا ان کے عمل میں۔ میں تفصیل کے ساتھ جانتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی صاحب تفصیل پوچھنے کی کوشش نہ کرے، یہ باتیں ہر ایک کو بتلانے کی نہیں ہوتی، اور اس سے کم میں بات سمجھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے اتنا عرض کر دیا، ورنہ اتنا بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہاں یہ حال ہے کہ جب ڈیوٹی بدلتی ہے واقعہ 24 گھنٹے میں، تو ایک جماعت آ کر بیٹھ جاتی ہے، اپنا کام شروع کر دیتی، تب پہلے والے اٹھ کر جاتے ہیں تاکہ 1 سیکنڈ کبھی انقطاع نہ ہونے پائے۔ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، اسرائیل میں بھی ہو رہا ہے، سو رہے ہیں مسلمان، ایک ایک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایک ایک کو، فلاں مسجد کے امام صاحب، فلاں محلے کے فلاں ذمہ دار، فلاں صاحب، فلاں دیندار، فلاں جماعت کے ذمہ دار، فلاں صاحب، فلاں مدرسے کے محتمم صاحب اور مفتی صاحب اور مدرس صاحب، اور یہ ایک ایک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور عمومی طور پر بھی سب پر تصرف کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد جھگڑے، یہ جماعتوں کے جھگڑے، یہ گھروں کے اندر کے جھگڑے، اور یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے بے حیائی کا، اور نوجوانوں بہت ہوشیار رہو، فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ والوں کے بیانات سننے سے ان کی روحانی توجہات سننے والوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح بہت سارے پروگرام ہیں فیس بک میں اور یوٹیوب میں جن کو دیکھنے اور سننے سے جو منفی تصرفات کیے جا رہے ہیں وہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے بچ جانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں توازن رکھا ہے۔ یہ دنیا مکمل کبھی نہیں بگڑتی ہے، اگر ایک طرف بگاڑ کے اسباب ہوتے ہیں تو دوسری طرف اصلاح کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، کبھی ان اسباب کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، کبھی ان اسباب کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن دونوں چیزیں برابر باقی رہتی ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اس توازن کا ذکر فرمایا ہے، پوری کائنات میں توازن ہے۔ توازن ختم ہو جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے۔ مادی کائنات میں بھی توازن ہے، روحانی کائنات میں بھی توازن ہے، باہر کی دنیا میں بھی توازن ہے، اندر کی دنیا میں بھی توازن ہے۔ آپ غور فرمائیں، ایک چھوٹی سی مثال سے تھوڑا سا ذرا چاشنی بھی آ جائے، بہت دیر سے بہت خشک باتیں سن رہے ہیں آپ لوگ، اور بات بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے۔ جنگلوں میں ہرن کتنی تعداد میں ہوتے ہیں؟ جنگلوں کی آبادی ہرنوں کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ ہرن خود دوڑتے ہیں، تقریباً ہر ہرن روزانہ 40-50 کلومیٹر دوڑتا ہے، اور وہ جہاں جہاں جاتے ہیں مینگنی کرتے ہیں، اس سے جنگل کو کھاد ملتی ہے، اور پھر جب بارش ہوتی ہے اور پرندے جو درختوں میں بیٹھتے ہیں وہ پھل کھاتے ہیں، وہ جب بیٹ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بیج پہنچتے ہیں اور نئے نئے درخت نکلتے رہتے ہیں، جنگل آباد رہتا ہے۔ تو جنگلوں کو باقی رکھنے کے لیے ہرنوں کا وجود ضروری ہے، لیکن اگر ہرنوں کی تعداد حد سے بڑھ جائے تو اس کے 2 نقصان ہوں گے، ایک تو وہ جنگل کو کھا کے ختم کر دیں گے، دوسرے وہ وہاں سے نکل کر کے انسانوں کی کھیتیوں میں آنے لگیں گے۔
بعض علاقوں میں جیسے لوگ نیل گائے سے پریشان رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنگل کو آباد رکھنے کے لیے ہرن پیدا فرمایا، بڑی تعداد میں پیدا فرمایا، اور ان کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو شکار کرنے والے جانور پیدا کیے جو انہی کا شکار کر کے جیتے ہیں، انہی کا گوشت کھاتے ہیں۔ عجیب توازن کا نظام ہے پوری کائنات میں۔ مادی کائنات میں جس طرح توازن کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا کہ تمہاری جو ذاتی زندگی ہے اس میں ہم نے کسی حد تک تم کو اختیار دیا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس میں توازن تم اپنی محنت سے پیدا کرو، اور اس میں توازن پیدا کرنے کے لیے ہم نے اصول و ضابطے تم کو دیے ہیں قرآن پاک کی شکل میں۔ اس لیے سورہ رحمان کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، یہ کائنات کا توازن ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے جس طرح ایک ترازو فٹ کر رکھا ہے کائنات میں توازن کے لیے، ہم نے تمہارے ہاتھ میں ایک ترازو دے دیا ہے، وہ قرآن ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تم اس کی مخالفت مت کرنا ورنہ توازن بگڑ جائے گا، تباہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے نفاذ کی ذمہ داری دیتے ہیں اپنی کسی نہ کسی مخلوق کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے جن نیک بندوں کے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شیطان ان کو گمراہ نہ کر سکے، شیطان ان کو اندھیرے میں نہ لے جا سکے، شیطان ان کے قلوب کو روشنی سے محروم نہ کر سکے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں، اور فرشتے ہر وقت ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الى النور، اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں تم کو رکھیں، اللہ کی رحمتوں کے گھیرے میں تم کو رکھیں۔ کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے بچائے اور مستقل روشنی میں رکھے، تمہارا کوئی قدم اس روشنی کے دائرے سے باہر نہ نکلنے پائے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ پوری کائنات کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتی جو سمندر کے مقابلے میں پانی کے ایک قطرے کی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس انعام کا کچھ تقاضا ہے نا، وہ تقاضا یہ ہے کہ تم اپنا رشتہ مستقل اللہ سے جوڑ کر کے رکھو، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ یہ انعام اسی کو مل سکے گا جس کا کنکشن ہر وقت اللہ سے جڑا رہے گا۔ پاور ہاؤس بجلی بنا رہا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کا مین سوئچ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند کیا ہے تو اس سیکنڈ میں نہ آپ کا گیزر کام کرے گا، نہ آپ کا اے سی کام کرے گا، نہ آپ کا کوئی بلب جلے گا۔ اگر آپ نے یوں کہا میں نے پوری رات تو بجلی جلائی ہے، صرف 10 منٹ کے لیے بند کر دیا، اس 10 منٹ میں آپ کا گھر لوٹ سکتا ہے، اس 10 منٹ میں چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ پڑ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہے ہیں، یہ نعمت لیخرجکم من الظلمات الى النور، اور یہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، وکان بالمؤمنین رحیما، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اتنی بڑی نعمت عطا فرماتے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہر وقت جڑا ہو۔ ڈبہ جس طرح انجن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے، جس پل اس کا جوڑ کھول دیا جائے اسی پل کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہم کو کثرت سے یاد کر کے ہم پر کوئی احسان نہیں کرو گے، تم اگر ہمیں کثرت سے یاد کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ حزب البحر کا اعتکاف بھی اسی لیے کرایا گیا، اتنے اہتمام سے یہ دعا اسی لیے سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، گناہوں سے بچ کر ذکر کا اہتمام کر کے
تمام سنن و نوافل کی رعایت کرتے ہوئے جب کوئی پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، مثلا قرآن پاک کی سورہ تغابن، کوئی کہے سورہ تغابن کی ہی کیا خصوصیت ہے، پورا قرآن، ہاں پورا قرآن نور ہے، لیکن کوئی وجہ تو تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت سورہ ملک ہی پڑھنے کا حکم دیا، روزی کی